اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ اعزام اور رفقائے گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یوں تو سماجی نوعیت کا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ایک اصولی، فکری اور تہذیبی معرکہ ہے۔ یہ ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے منوسمرتی اور اسلام میں خواتین کے حقوق و مقام کا تقابلی تجزیہ پیش کروں گا، ایک کمپیریٹیو انالیسس آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ہندو مذہب کے تعلق سے یہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے، یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہندو مذہب خواتین کو انتہائی عزت، وقار اور اہمیت دیتا ہے، انہیں دیوی کا درجہ حاصل ہے، ان کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے۔ لیکن کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے؟ کیا ہندو مذہب خواتین کو عزت اور وقار عطا کرتا ہے، انہیں آزادی عطا کرتا ہے، یا صرف صدیوں پر مشتمل اپنی ظالمانہ تاریخ کو چھپانے کے لیے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ کیونکہ عبادت کرنا، پوجا کرنا، دیوی بنا دینا، اس کو ہندو معاشرے کے مطابق کوئی عزت و شرف کا معیار تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں تو سانپ کی بھی پوجا ہوتی ہے، وہاں چوہے کی پوجا ہوتی ہے، حتیٰ کہ خنزیر تک کو بھگوان کا اوتار مانا گیا ہے، ورہا کی شکل میں۔ تو کس طرح یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خواتین عزت و شرف اور وقار کے حامل، جبکہ اسلام کے تعلق سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک فالس نیریٹو پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام خواتین کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتا ہے، ان کی آزادی کو سلب کر لیتا ہے، اسلام عورت کو گھر کی چار دیواری کا قیدی بنا دیتا ہے، اور مسلم معاشرہ میل ڈومینیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ مسلم معاشرہ میل ڈومینیٹڈ نہیں ہوتا، اسلام صنف نازک کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں۔ اس لیے آج ہم ان جھوٹے الزامات لگانے والوں کے جھوٹے الزامات کو جانچیں گے اور ان کی خانہ تلاشی کریں گے، کیونکہ پروپیگنڈا کا جواب کاؤنٹر پروپیگنڈا ہونا چاہیے، نہ کہ ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کرنا، معروضی انداز اختیار کر لینا۔ منوسمرتی یہ وہ کتاب ہے جسے ہندو لیگل اسکرپچرز میں بنیادی مقام حاصل ہے، اور قانونی کتب میں اس کا درجہ بہت بلند ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کتاب اتنی مقبول نہیں ہے۔ اس کتاب میں کل 12 ابواب ہیں، 12 ادھیائے ہیں، اور تقریباً 2694 شلوک ہیں۔ اس کتاب کی تصنیف 120 سے 170 قبل مسیح بیفور کرائسٹ میں ہوئی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اگر ہم منوسمرتی میں انسانی اقدار، حقوق، انصاف اور ہیومن رائٹس اور ویلیوز کو تلاش کریں تو ہمیں وہاں پر صرف شودر طبقات، پسماندہ طبقات، دلتوں اور بالخصوص خواتین کی ذلت، پامالی، ہیومیلیشن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ عورت کے تعلق سے تو منوسمرتی کی رائے انتہائی ذلت، تحقیر اور پابندی پر مبنی ہے۔ باب 9 شلوک 13 میں منوسمرتی کہتی ہے کہ عورت زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آزاد نہ رہے، وہ بچپن میں باپ کے تابع، جوانی میں شوہر کے زیر حکم اور بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ماتحت زندگی گزارے، وہ آزاد نہ رہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ اس کے نکاح اور شادی کے بعد کی زندگی کا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی منوسمرتی عورت کو حکم دیتی ہے، باب 9 شلوک 18 میں، ادھیائے 9 شلوک 18 میں، کہ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، چاہے شوہر بدسلوک ہو، بد کردار ہو، اپنی جسمانی خواہشات کی باہر آزادانہ تکمیل کرتا پھرے، اور تمام اخلاقی صفات سے محروم کیوں نہ ہو۔ جس طرح منوسمرتی عورت کو خاندانی اور معاشرتی مقام سے محروم کر دیتی ہے، اسی طرح اسے مذہبی اور روحانی ترقی کے ہر امکان سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ عورت کے لیے منوسمرتی باب 9 شلوک 69 میں یہ کہتی ہے کہ عورتوں کے لیے مذہبی علوم حاصل کرنا، مقدس کتب کا مطالعہ کرنا، ویدک علوم سیکھنا، ان سب میں سے کسی کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورتیں جھوٹی اور ناپاک ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام معاشرے کے تقاضوں کے عین مطابق عورت کو بنیادی حقوق عطا کرتا ہے، عورت کو علمی، معاشرتی، مذہبی، روحانی مقام عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ نساء میں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر، بھلے طریقے پر زندگی بسر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ترمذی ابواب المناقب میں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات پر صرف قولاً ہی زور نہیں دیا، اپنی ساری زندگی اس پر عمل کیا، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی کی تعلیم دی۔ اسلام نے خواتین کو بھی علمی میدان میں بے مثال مقام عطا کیا۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علمی میدان میں انتہائی اہمیت، عزت اور وقار کی حامل تھی۔ آپ کی قرآن فہمی، آپ کی حدیث فہمی اور علم فقہ کا یہ حال تھا کہ جلیل القدر صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں دشواری محسوس کرتے تو آپ سے رجوع فرماتے۔ کئی صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل خانہ کو، اپنے ازواج مطہرات کو دینی تعلیم دیتے، انہیں دین سکھاتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورے فرماتے اور اس پر عمل بھی فرماتے۔ لیکن منوسمرتی عورت کو کسی بھی اس طرح کے حق دینے کا انکار کرتی ہے۔ عورت کے تعلق سے منوسمرتی چاہے وہ بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہر طرح کے حقوق سے انکار کرتی ہے۔ باب 5 شلوک 154 میں منوسمرتی یہ کہتی ہے کہ عورت کو کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی زندگی مرد کے تابع ہے۔ نکاح کے تعلق سے یہ کہتی ہے کہ شادی میں رضامندی اور عدم رضامندی، اس کے کنسنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی شادی ہوگی تو اس کے ولی کی، اس کے باپ دادا کے حکم کے اعتبار سے ہوگی، جبکہ اسلام عورت کی رضامندی کو نکاح میں بنیادی شرط قرار دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنکح الایّم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ عورت چاہے بیوہ ہو یا چاہے کنواری، اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اسلام بیوہ عورت کو بھی نکاح کا مکمل اختیار دیتا ہے، بلکہ اس کی طرف اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن منوسمرتی میں بیوہ کے دوسرے نکاح کا کوئی تصور موجود نہیں، کیونکہ باب 5 ادھیائے 5 شلوک 154 میں ایک نیک اور باکردار خاتون کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد تمام زندگی تنہا گزار دے، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، جبکہ اسلام اس طرح کی کوئی پابندی عورت پہ نہیں لگا۔ بلکہ ہندو معاشرے میں تو قدیم رواج یہ تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اس کی چتا کے ساتھ جلا کر ستی کر دیا جاتا، کیونکہ ہندو معاشرے میں بیوہ خواتین کا وجود محسوس ہے۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ نکاح کا ایک اہم مقصد حصول اولاد بھی ہوتا ہے، انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اسے اولاد ہو، لیکن اس معاملے میں بھی منوسمرتی نے عورت کے ساتھ بےہودگی کا معاملہ اختیار کیا۔ اگر شادی کے بعد شوہر فزیکلی اس بات پر کیپیبل نہ ہو کہ وہ اولاد پیدا کر سکے تو اس صورت میں منوسمرتی عورت کو انتہائی بےہودہ اور نازیبہ عمل کا حکم دیتی ہے، جو ادھیائے 9 شلوک 59 میں آتا ہے کہ اگر شوہر فزیکلی اس بات پر کیپیبل نہ ہو کہ اولاد پیدا کرے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے کسی قریبی رشتہ دار سے نیوگ کرے، یعنی کہ اس سے فزیکلی انٹیمیٹ ہو، اس سے جسمانی تعلق قائم کرے، جس کے نتیجے میں اولاد حاصل کرے۔ اسلام خاتون کے ساتھ اس طرح بےہودگی کا کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اسلام عورت کو کوئی حکم نہیں دیتا کہ وہ غیر مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے اپنے پاکیزہ وجود کو پلید کرے۔ یہ تو تھے خاندانی اور معاشرتی معاملات۔ مذہبی معاملات میں بھی منوسمرتی کی رائے عورت کے تعلق سے ناانصافی پر مبنی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسے مقدس کتب کے مطالعے کا کوئی حق نہیں، اسی طرح جو لوگ دین میں خدا کے نزدیک ڈیوائن پروکسیمیٹی حاصل کرنے کے لیے، خدائی تقرب اور بزرگی حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوششیں کرتے ہیں، انہیں بھی حکم دیا گیا ہے ادھیائے 9 شلوک 158 میں کہ ایسے لوگ عورت سے دور رہیں۔ کہا گیا ہے کہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے مردوں کو بہکانے کی، پھسلانے کی اور انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی، اس لیے عورتوں کی طرف بھی نہ دیکھو کیونکہ وہ ناپاکی اور گناہ کا مرکز ہوتی ہیں۔ ان تمام بنیادی تفصیلات سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ خواتین کے ساتھ منوسمرتی کا معاملہ انتہائی ناانصافی، ذات پات، ڈسکریمنیشن اور ہیومیلیشن پر مبنی ہے۔ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، انہیں انسانی مقام اور بنیادی حقوق دینے سے انکار کیا گیا ہے۔ اگر آج انسانی معاشرے کو، خصوصاً ہندو معاشرے کو، عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق عطا کرنا ہے، انہیں ان کا صحیح مقام دلانا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کے دامن وسعت میں آئیں اور اسلام کو اپنائیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔